آج رات ہی شب قدر کی رات ہے اور اس رات کو ہی لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں اور طاق رات بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس رات کی اگر برکتیں حاصل کرنی ہے، کیونکہ اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ جو بندہ اس میں عبادت کر لے اور یہ 12 رکعت نماز نفل ادا کر لے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس لیے یہ 12 رکعت نماز نفل ہر سال لوگ اس طرح کر کے پھر پورے سال کے لیے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اور اس رات کی تمام برکتیں، وہ جو حدیث پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہے، یہ نوافل جو اس شب قدر کے سب سے خاص نوافل ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ، نیت کیسے کرنی ہے، وقت کون سا ہے، ترتیب کیا ہے، یہ مکمل تفصیل آپ کو بتانے لگے ہیں، کیونکہ شب قدر یہ ایک مبارک رات ہے جو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ تو آنے والی رات یہ شب قدر کی رات ہے۔ اس رات میں وہ تمام علامتیں موجود ہیں جو شب قدر کے حوالے سے بتائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس میں آپ نے یہ 4 رکعتیں کتنی یعنی اب جو 8 رکعتیں ہیں، 12 رکعتیں ہیں، یہ آپ نے 4 کر کے پڑھنی ہے اور یا 2 کر کے پڑھنی ہے۔ اس کی ترتیب بتاتا ہوں، کتنی 4 پڑھنی ہے اور کتنی آپ نے 2 پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے جو آپ نے پڑھنا ہے اس کا طریقہ سمجھ لیجئے گا، کیونکہ ہر رکعت کی اپنی فضیلت، اپنا مقام ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 4 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، نبی علیہ السلام نے صرف 30 برس تبلیغ فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نوح علیہ السلام سے بہتر ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قلیل مدت حضرت نوح کی کثیر مدت سے افضل ہے۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماننے والے حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں سے کئی زیادہ ہیں، اس لیے اگرچہ 1000 مہینے تک لڑائی کرنے والے، 1000 مہینوں تک راتوں کو قیام کرنے والے، اگرچہ ان کی مدت عبادت زیادہ ہے، اے محبوب آپ کی امت کو لیلۃ القدر، شب قدر میں صرف 2 رکعتیں اس طرح ادا کریں تو ان کی یہ قلیل سی عبادت ان کی کثیر عبادت سے بڑھ جائے گی۔ جب وہ اس طرح عبادت کریں گے تو اللہ کی بارگاہ سے ان کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا پیارے محبوب یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، تاکہ تمام مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ اور آپ کی امت پر میرا فضل اور میری رحمت کس قدر وسیع ہے۔ اس لیے دوستو یہ وہ مبارک لمحات ہیں، یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں کہ جس میں ہم یہ تمام برکتیں اور اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے نا تو لیلۃ القدر میں 4 جھنڈے اتارے جاتے ہیں۔ اب میں اس جانب بڑھنے سے پہلے آپ کو 4 رکعت نماز نفل کی نیت بتاتا چلوں کہ آپ نے کچھ اس طرح پڑھنا ہے کہ 4 رکعت نماز نفل شب قدر کے بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر، یہ 4 رکعتوں کی نیت ہوگی۔ جب آپ نے 12 رکعتیں مکمل پڑھ لینی ہیں، یا آپ 4 پڑھنا چاہ رہے ہیں یا آپ 8 پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے جتنی بھی رکعتیں پڑھنی ہیں، 4 پڑھنی ہیں یا 8 پڑھنی ہے یا پوری 12 پڑھنی ہے، تو آپ نے اس کے بعد ایک مختصر سا عمل کرنا ہے، چاہے 4 پڑھنے کے بعد عمل کر لیں، 8 پڑھنے کے بعد کر لیں، یا ٹوٹل 12 پڑھنے کے بعد وہ عمل پڑھ لیں۔ لیکن یہ عمل اس رات کا سب سے خاص ہے۔ اگر تو آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، آپ کا کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا، آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، تو پھر تو آپ کو ہر حال میں، کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا، اس رات میں وہ سب کچھ مل جاتا ہے جب بندہ اس رات کی یہ خاص عبادت، یہ خاص نوافل پڑھ لیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے آپ کے سامنے نیت بتائی ہے، اسی طرح آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا ہے۔ پھر آگے آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے اب آگے کون سی صورتیں ملانی ہیں، یعنی یہ 4 رکعتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس میں جو چیزیں آپ نے پڑھنی ہے میں بالکل سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں، تاکہ کہ کوئی بھی ایسی بات کہ کسی بھائی کو سمجھ نہ آئے، تو پھر بھی میں ایک چیز بتانے کی کوشش تو کر رہا ہوں کہ آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آئے، لیکن پھر بھی کہیں سے اگر کوئی مسٹیک ہوتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو آپ اس مقام پر دوبارہ دیکھ لیں، یعنی ویڈیو کو دوبارہ سن لیں، کیونکہ میں ایک چیز، ایک حصہ، ایک جز بتاتا جاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو جو سکپ کر دیتے ہیں، تھوڑی سے دیکھ کے پھر ادھر ادھر دھیان لے جاتے ہیں، ان کو پھر سمجھ نہیں آتی۔ جو توجہ کے ساتھ بات کو سنتے ہیں ان کو مکمل پھر سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ
اس کے عمل کی برکت سے، ان نوافل کی برکت سے جو 4 رکعتیں اس نے پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی سختیاں ختم فرما دے گا، ہر قسم کی مشکلیں حل ہو جائیں گی، ہر قسم کے راہیں اس کے لیے کھلنا شروع ہو جائیں گی، جو بندش، جو رکاوٹ، جو بھی کسی قسم کا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت کے ذریعے تمام مسائل اس کے حل فرما دے گا۔ تو یہ کتنا ایک سادہ سا عمل ہے، سادی سی عبادت ہے، جس کے پڑھنے پر اتنا بڑا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ تو پھر ہمیں ہر حال میں اس عبادت کو ضرور ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اب یہ جو وقت گزر گیا تو دوبارہ سال بعد آئے گا، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ شب قدر، اس کے بارے میں مختلف علماء فرماتے ہیں کہ یہ آج کی وہ عظیم رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ زمین پر بھی فرشتے آ رہے ہیں۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، انہوں نے فرمایا سدرۃ المنتہا میں اتنے فرشتے ہیں جن کی تعداد کو اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیلۃ القدر میں وہ فرشتے حضرت سیدنا جبریل کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور روح الامین کا مقام ان فرشتوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ وہ سب فرشتے مومن مرد اور عورت کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں۔ یار آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ اب آپ نے جو 4 رکعتوں کی نیت بتائی، طریقہ بتایا، جب پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لینا، اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف سورۃ اخلاص کو ہر رکعت کے اندر، یعنی 4 رکعتوں میں ہر رکعت کے اندر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 10 بار پڑھنا ہے۔ تو اس طرح آپ نے اپنی یہ 4 رکعت نماز نفل مکمل کرنی ہے، یعنی کہ یہاں آپ کو کسی قسم کی کوئی مشقت تو نہیں نا۔ میں اب یہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کو کہتے ہیں، تو جب پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ مکمل ہو، آپ نے اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، پھر دوسری رکعت میں کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو آپ نے اب الحمد شریف سے شروع کرنا ہے، سبحانک اللہ نہیں پڑھنی۔ تو جب آپ اس ترتیب کے ساتھ اس مقام پر سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو اس کے بعد آپ پھر سورۃ اخلاص کو پڑھیں۔ تیسری رکعت جب 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہم تشہد بیٹھتے ہیں، تو تشہد بیٹھ کر آپ نے مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ نے کھڑے ہو کر سبحانک اللہ پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہ کے بعد آپ یعنی ثنا، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ کے بعد پھر آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ اسی طرح پھر چوتھی رکعت میں کھڑے ہوں گے تو آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ جو ہیں وہ سورۃ اخلاص کو پڑھیں گے، پھر آپ تشہد بیٹھیں گے اور سلام پھیریں گے۔ یہ 4 رکعتیں آپ کی مکمل ہو جائیں گی۔ اسی طرح پھر آگے آپ نے جو 4 رکعتیں پڑھنی ہیں ان کی نیت سن لیں۔ اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ 2 رکعتیں کر کے پڑھی جائیں گی، یعنی اس کے بعد پھر 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ ان کی نیت یعنی کہ سیم ہے، جیسے یہ 4 کی نیت کی ہے اسی طرح آگے والی 4 کی نیت کرنی ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، اس میں صورتیں الگ پڑھی جائیں گی، اس میں اور چیزیں پڑھی جائیں گی، اس لیے کہ یہ عمل، یہ نوافل اتنے شان اور عظمت والے ہیں، کیونکہ اس پر مختلف محدثین اور مختلف آراء ملتی ہیں، مختلف اللہ والے بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس رات لیلۃ القدر میں کی جانے والی عبادت میں سے وہ ایک خاص عبادت جو آخر میں نوافل میں بتاؤں گا، کیونکہ وہ سب سے عظیم چیز ہے۔ ایک بزرگ کا تجربہ ہے، حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ رات عظمتوں کے اعتبار سے اس رات کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ رات سے لے کر صبح تک زمین پر رہتے ہیں، اور صبح جبریل امین فرشتوں میں اعلان کرتا ہے۔ اور دیکھیں چند لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، کیونکہ زمین پر فرشتے اترنے کا سبب یہ ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ مالک یہ تیرے بندے زمین پر خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس رات اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو میرے بندے اب کس حال میں ہے۔ تو رب ذوالجلال فرشتوں کو زمین پر اتار کر ان پر اس معاملے کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ معاملہ اس کے برعکس ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ مومنین کے حال کو واضح کر دیا۔ جب فرشتے اترتے ہیں تو مومنین پر سلام کرتے ہیں اور اپنی کئی بات کی معذرت کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش کے مانگتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، اس لیے دوستو یہ کوئی عام رات تو نہیں نا، اس میں تو فرشتے تمہیں سلام کر لیں اور فرشتے تمہارے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی خوش نصیبی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے آپ بڑے خوش نصیب ہیں اگر آپ اس رات کی یہ خاص عبادت کو کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو آج وقت ہے، آج لمحہ ہے، ہم اس ترتیب کے ساتھ یہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ترتیب کے ساتھ جب دوستو آپ یہ نوافل پڑھ لیں تو اس کے بعد آگے جو 4 رکعت کی نیت کرنی، نیت بالکل سیم ہے۔ اب پہلی رکعت آپ نے پڑھنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یعنی کہ سیم ہی اسی طرح، صرف آگے جو صورتیں ہیں نا وہ آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں کہ پہلے کون سی پڑھنی اور بعد میں کون سی پڑھنی ہے۔
طریقہ بالکل سیم ہے، یعنی کہ رکعتیں پڑھنے کا نیت بھی آپ نے سیم کی، باقی پڑھنی بھی سیم ہے، صرف آخر میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو صورتیں ملانی ہیں نا یہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ یہ میں آپ کی آسانی کے لیے ساری چیزیں بتا رہا ہوں، بالکل شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، ورنہ یہ بتاتے ہوئے کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ میں بالکل مختصر انداز میں بالکل سادہ سے لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب بزرگ کا فائدہ ہو اور اس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت کو حاصل کر لے، کیونکہ جو شخص یہ 4 رکعتیں پڑھے گا نا تو اللہ پاک اس کو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ گویا ابھی وہ پیدا ہوا، ابھی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، اور کہتے ہیں اس کے لیے جنت میں ہزاروں محل تیار کروائے جاتے ہیں، ہزاروں محل اس بندے کے لیے جو بندہ اس طرح اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس طرح یہ نوافل پڑھتا ہے۔ ہزاروں محل جس بندے کے لیے بنا دیے جائیں جنت میں، وہ اس کی خوش نصیبی کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ اس لیے دوستو غنیت الطالبین کے اندر مختلف روایات میں مختلف کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی درج ہیں، تو اس کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر یہ 4 خامیاں آپ کے اندر موجود ہیں نا تو پھر آپ کی عبادت کوئی نہیں قبول ہوتی، پھر آپ کو اس رات کی برکتیں نہیں ملتی۔ یہ 4 خامیاں پہلے آپ نے اپنے اندر، اس میں سے کوئی ایک خامی بھی ہے یا 4 ہی ہیں تو پھر آپ فوری طور پر ان خامیوں کو دور کریں، اس کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں یہ عبادت کر کے اس رات کی تمام برکتیں حاصل کر لیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب شب قدر کی فجر طلوع ہوتی ہے نا تو سیدنا جبریل علیہ السلام ندا دیتے ہیں، اے فرشتوں کے گروہ کوچ کرو کوچ کرو۔ فرشتے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں جبریل، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو سیدنا جبریل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نظر رحمت فرمائی ہے، ان کو معاف فرما دیا ہے، ان کو بخش دیا ہے، سوائے 4 گروہوں کے۔ فرشتے روح الامین سے کہتے ہیں وہ 4 کون سے محروم القسمت لوگ ہیں؟ اور جبریل اس مقام پر بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حضرت جبریل نے جواب دیا کہ ان میں شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، قطع رحمی، رشتوں کو توڑنے والا، بہت سخت دشمنی رکھنے والا، اس سے وہ شخص مراد ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے یعنی کہ 3 دن سے زیادہ تک ناراض رہتا ہے۔ اس لیے دوستو آج فوری طور پر اگر یہ خامیاں، یہ گناہ آپ کے اندر موجود ہیں تو ان سے توبہ کر کے یہ نوافل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ بھی شب قدر، لیلۃ القدر کی یہ تمام برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس ترتیب کے ساتھ جب آپ یہ نوافل پڑھ لیں گے تو اب آپ نے اس کے اندر کون کون سی صورت پڑھنی ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے تو سورۃ القدر کو پڑھنا ہے، یعنی 4 رکعتوں میں۔ اب میں صورتیں بتانے لگا ہوں کہ آپ نے کیسے پڑھنی ہے، کہ آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھی گئی۔ تو اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس رات کی سب سے خاص اور سب سے اہم صورت ہے، یعنی کہ یہ جو سورۃ قدر ہے یہ اسی رات کے متعلق نازل ہوئی ہے، جس رات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کی عبادت 83 سال 4 مہینوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں اس عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ جب آپ نے یہ سورت پڑھ لی تو اس سورت کے پڑھنے کے بعد آگے دوستو آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ یعنی جتنی بار پہلی رکعت میں پڑھنا نا، باقی تینوں رکعتوں میں بھی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اسی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس اس ترتیب کے ساتھ اتنی بار ہی آپ نے پڑھنا ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر وہ خاص کرم، اللہ کی خاص رحمت آپ کو نصیب ہو جائے اور اس کی برکتیں۔ اور ہماری آج رات ہی نا جو ہے شب قدر کی رات، ہماری خصوصی دعا ہے، جو لوگ بھی اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی ان کو اس خاص دعا میں شامل کیجئے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہر سال ان خاص دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں اور پھر الحمدللہ ان کی زندگیاں سنورتی ہیں، ان کے حالات بدلتے ہیں، اور وہ جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ان کے تمام معاملات کو درست فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ رات مانگنے کی رات ہے، اس میں قبولیت ہوتی ہے، اس میں درجے بلند ہوتے ہیں،
ہیں، اس میں انوار و تجلیات برس رہے ہوتے ہیں، اس کا ہر لمحہ ہر گھڑی ہی اللہ کے فضل اور رحمت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ نوافل پڑھنے کے بعد الحمدللہ اس بندے کو وہ مقام، وہ عروج مل جاتا ہے جو شاید زندگی میں اس کو کہیں اور سے نہیں ملتا۔ تو اب آپ نے سورۃ القدر کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورت کو 27 بار پڑھنا ہے، اور چاروں رکعتوں میں یہی ترتیب اور یہی طریقہ کار آپ نے رکھنا ہے۔ تو اس طرح آپ کی اب 8 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے جو آپ نے 2 کی نیت کرنی ہے، اب 4 باقی آپ کی رکعتیں رہ گئی ہیں۔ اب ان 4 کو آپ نے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اس میں اب 2 کی نیت کرنی ہے۔ اب یہ 8 رکعتیں پڑھ لی ہیں، اب یہ 8 پڑھنے کے بعد اگر آپ یہ عمل پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، ورنہ 12 پڑھنے کے بعد پڑھ لیں، یا جیسے میں نے کہا ہے اسی ترتیب کے ساتھ جیسے آپ کو آسانی ہو، لیکن 12 پڑھ لیں گے تو یہ آپ کے لیے کمال کی بات ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس رات کی رحمتیں چھم چھم تمہارے اوپر برسنے لگ جائیں گی، تمہاری جیب اور تمہارا گھر اور تمہاری زندگی رحمت سے بھر جائے گی۔ کہتے ہیں نا تمہارے گھر سے پیسہ ختم ہوگا، کیونکہ برکت اتنی مل جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو سالہ سال کے لیے خوشحالیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ سال میں صرف ایک بار اگر آپ عبادت کر لیتے ہیں نا اس رات میں، تو آپ کا پورا سال اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے بڑی آسانی کے ساتھ گزرے گا، اور آپ کو وہ انعامات کی بارش ہوگی جو آپ کا طلب کرنا چاہتے ہیں، یعنی مستجاب الدعویٰ وہ بندہ بن جاتا ہے، اس کی تمام دعائیں اللہ پاک اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے قبول فرما لیتا ہے۔ اب دوستو آپ نے جو 2 رکعت کی نیت کرنی ہے وہ بھی اسی طرح کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل یعنی کہ شب قدر کے بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، اس ترتیب کے ساتھ جب آپ اس کی نیت کر لیں تو اب کیونکہ اس کو بندے کو اس رات کی اب جو 2 نفل پڑھنے لگے ہیں نا، ان 2 نفل کے بدلے اللہ تعالیٰ اس رات کی اس کو ثواب عطا کر دیتے ہیں، یعنی شب قدر کا اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ اور یہ جو نوافل آپ پڑھیں گے نا، ان نوافل کا ثواب اتنا ہے کہ جو بندہ یہ نوافل پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب، حضرت داؤد، حضرت نوح علیہ السلام جیسا اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کو ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ اتنا مقام اور عروج پائے گا وہ شخص کہ شاید اس کی زندگی میں اتنا عروج اس کو نہیں کبھی ملا ہوگا۔ دیکھیں ہر رکعت میں، اب یہ 2 رکعتیں جو ہے نا، ہر رکعت میں آپ نے الحمد شریف کے بعد یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر کو 1 بار پڑھنا ہے، سورۃ اخلاص کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ اپنی 2 رکعتیں مکمل کرنی ہے۔ اب آخری 2 رکعتیں بھی سن لیں، اس کے بعد جو عمل آپ نے پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک خاص دعا ہے جو آقا علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا، عائشہ اگر تو شب قدر پا لے تو کیا کرے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ بہتر فرما دیں، آپ ہی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس دعا کو پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے تمام مومنین کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو آپ نے وہ خاص دعا، یہ تعلیم امت کے لیے تھا نا، حضور امت کو بتانا چاہتے تھے کہ میری امت جب یہ رات پا لے تو وہ کیا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے حضور علیہ السلام نے اپنی امت تک یہ پیغام پہنچایا۔ اس لیے دوستو آج اگر ہم حضور کے پکے سچے غلام اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو الحمدللہ پھر ہمیں بھی اس رات کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ یہ نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اب وہ دعا، یہ نوافل پہلے سن لیں۔ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی حضرت عبداللہ جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 رکعت نماز نفل شب قدر کی نیت وہی سیم ہے، تو اس میں پڑھنا اس طرح کہ آپ نے ہر رکعت میں سورت اخلاص کو، یعنی دونوں رکعتوں کے اندر سورت اخلاص کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی یوں ہی نماز ختم ہوتی ہے تو آپ نے اس دعائے مبارکہ کو 70 بار پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں وہ بندہ اپنے مصلی سے نہیں اٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ جنت میں اس کے لیے میووں کے درخت لگائے جائیں، محال تعمیر کیے جائیں، نہریں اس کے لیے جاری کی جائیں۔ پڑھنے والا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اس کو اپنی خواب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لے گا۔ تو دوستو یہ کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنی عظمت کی بات ہے، کتنی شان کی بات ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس دعا کو جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک فقط آپ نے صرف اور صرف آپ نے جو ہے وہ 33 بار پڑھنا ہے درود پاک۔ یہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیم، چاہے درود تاج یا تو درود تنجینہ، جو بھی چھوٹا درود پاک، جو بھی صحیح درود پاک آتا ہے، اس تعداد کے ساتھ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے اب دعا
کرنے سے پہلے جو ہے نا یعنی دعا کرنے سے پہلے آپ نے فقط 7 مرتبہ سورۃ القدر کو پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یوں ہی یہ نماز آپ کی ختم ہوئی، آپ نے وہ دعا پڑھی، اس کے بعد درود پاک پڑھا، اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کو پڑھا استعداد کے ساتھ، اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ آپ کو بھی اس کا صدقہ جاریہ ثواب ملتا رہے۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ سورت پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہوگی۔ تو یہ 12 رکعت نماز نفل کا طریقہ بتا